بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ جو بتایا گیا تھا کہ جی دوسرے دن بھی قطر میں ہی مذاکرات ہوں گے، وہ پھر انجام تک پہنچائے گئے، یعنی پہلا دور مکمل ہو گیا اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ جو معاہدے کی تصویر سامنے آئی ہے، باقاعدہ ایک پرنٹڈ ریڈ کلر کی، اس میں ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں جو بیانات میں ہیں۔ دو طرفہ جو بیانات جاری ہوئے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، اور جو اعلامیہ ہے قطری حکومت کا یا وزارت خارجہ کا، اس میں کچھ اور چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنی ہے، امکانات اور خدشات کیا ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مذاکرات کی پہلی نشست میں ہی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرا دور ہوگا، لیکن وہ قطر میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا استنبول میں۔ اور ترکی نے بھی اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے، قطر کا بھی انتہائی اہم کردار ہے، اور دونوں جانب سے اس کو کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی اچھی بات ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ موقع پیدا کیا اور دونوں ملک جو ہیں آپس میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے۔ بڑی بڑی جنگوں کا حل جو ہے مذاکرات سے نکلا ہے، اور یہ وہ عمل تھا کہ جس کی بہت زیادہ شدید ضرورت محسوس کی جاتی رہی پاکستان کے اندر بھی، اور خصوصاً خیبر پختونخوا حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ جی ہمارا ایک وفد جو ہے یہ جانا چاہیے افغانستان تک کہ ہم افغانستان کی حکومت سے بات کر سکیں۔ اس حوالے سے آپ نے اڈیالہ جیل سے عمران خان کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ خود لکھتے ہیں، خود بولتے ہیں یا کسی سے لکھواتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس حوالے سے ان کے بیانات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اب اس معاہدے میں میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اندر کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 گھنٹے سے زیادہ طویل ایک یہ مذاکرات کا یہ دور تھا، اور اس میں یہ بھی اطلاع آئی کہ دونوں جو وفود کے سربراہان تھے یہ بار بار اپنے ملک میں رابطے کرتے تھے، ہدایات لیتے تھے یا بتاتے تھے کہ جی اگلا جو فریق ہے، سامنے والا جو فریق ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے یا اس کی یہ شرط ہے۔ پاکستان بھی رابطے ہوئے قطر سے، اور کابل بھی رابطے ہوئے، قندھار بھی رابطے ہوئے قطر سے۔ تو یہ میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اعلامیہ ہے یہ، اور پھر بیانات۔ اچھا، خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کو پہلے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ الحمدللہ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی اور تفصیلی معاملات پر بات ہوگی۔ ہم قطر اور ترکیہ دونوں برادر ممالک کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان جو ہے سامنے آیا ہے۔ اب یہ جو اس میں لکھا گیا ہے کہ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے، یہ اور پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، اس چیز کا ذکر اس اعلامیہ میں نہیں ہے جو قطر کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو امارات اسلامی افغانستان کے نام سے ایک ایکس اکاؤنٹ ہے، یا جو ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ہے، یہ اکثر وہاں سے ذبیح اللہ مجاہد کے بیانات ہی سامنے آتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے، قطر میں امارات اسلامی افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، دو طرفہ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ قطر میں امارات اسلامی اور افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ایک دو طرفہ معاہدے پر دستخط کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ امارت اسلامیہ نے اس معاہدے تک رسائی کے سلسلے میں برادر ملک قطر اور ترکیہ کی کوششوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس تفاہمی معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں نے امن، باہمی احترام اور اچھے ہمسائیگی کے تعلقات پر اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق ہوا کہ مسائل اور اختلافات کو مکالمے اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ فریقین نے مکمل اور بامانی جنگ بندی سیز فائر پر اتفاق کیا۔ یہ بھی طے پایا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی دشمنی یا حملہ آور عمل نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ ان گروپوں کی حمایت کریں گے جو پاکستان کی حکومت کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔
دونوں ممالک کے درمیان یہ بھی طے ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی سیکیورٹی فورسز، شہریوں یا تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ مستقبل میں برادر ممالک کی ثالثی ایک نیا میکانزم جو ہے وہ قائم کیا جائے گا جو دو طرفہ دعووں کا جائزہ لے گا اور اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ اب اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی دشمنی یا حملے نہیں کریں گے، ان گروپوں کی حمایت نہیں کی جائے گی جو پاکستان کی حکومت کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ کہاں پہ ہے؟ جو معاہدہ اگر سائن ہوا ہے تو وہ پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ عام لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیا اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے؟ یہ تو اچھی باتیں ہیں۔ اگر بیانات کی صورت میں الگ الگ سامنے آتے ہیں اور وہ بیان الگ ہو اور پھر معاہدے کا متن جو ہو وہ الگ ہے، اس کا ٹیکسٹ الگ ہے، اور جو معاہدہ ہمیں ریڈ کلر میں نظر آتا ہے یا جو ایک اعلامیہ نظر آتا ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو مشکل مراحل ہیں۔ ایک اچھا عمل شروع ہوا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، دونوں ممالک کی کامیابی ہے، یہ دونوں ممالک کی سفارتی کامیابی ہے، اور اس چیز کا ماتم جو ہے یہ منایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ ہندوستانی میڈیا میں طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، اور اس دوران بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب مذاکرات کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، جب مذاکرات کا عمل جاری تھا، اور جب مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے، تو اس دوران بھی سوشل میڈیا کا انتہائی منفی استعمال کیا جاتا رہا۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا جو پہلا دور ہوا ہے، اس کو کم از کم میری نظر میں اس کو اس حد تک سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، فوری جنگ بندی، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے کہا تھا کہ جی ہم تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، اگر پاکستان کے اندر حملہ ہوگا اور پھر کوئی ثبوت سامنے آئے گا، شواہد سامنے آئیں گے کہ جی اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی، یا کالعدم تنظیموں کے لوگ جنگجو یا ان کی قیادت جو ہے افغانستان میں موجود پائی گئی، تو پاکستان براہ راست فضائی کارروائی کرے گا۔ پاکستان نے یہ آپشنز استعمال بھی کیے ہیں، تو سوال بڑا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اس آپشن کے آگے جو ہے ایک بریک لگا دی گئی ہے؟ کیا پاکستان آئندہ اس آپشن کا استعمال نہیں کر سکے گا؟ بڑا سوال۔ اور دوسرا یہ کہ کیا افغان حکومت اس بات کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں، وہاں پہ جو تنظیمیں ہیں، وہاں پہ جو مختلف تنظیموں کے قائدین ہیں، کیا ان کو ادھر ہی روک لیا جائے گا؟ کیا ان کو منع کر دیا جائے گا کہ جی آپ پاکستان پہ جا کے حملے نہ کریں، تشکیلات نہ بھیجیں، سرحد پار در اندازی نہ کریں؟ یہ محض الزامات تھے یا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟ اب آنے والے دنوں پہ انحصار ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں، آنے والے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ 25 اکتوبر دوسرا دور استنبول میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلا دور ہے یہ ادھورا رہ گیا ہے۔ یہ پہلا دور جو ہے مذاکرات کا، اس میں بہت ساری باتوں پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے تو 1.5 لاکھ کے خدشے پیدا ہو گئے تھے، اسی لیے تو یہ مذاکرات کا پہلا دور جو ہے یہ 5 گھنٹے سے زیادہ اس نے طول پکڑا، اور پھر اس میں جب ہم نے دیکھا کہ جی اطلاع آئی کہ جی پہلا دور ختم ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا بھی دور ہوگا، اور دوسرے دن ہوگا، یعنی آج 19 اکتوبر اتوار کا دن ہوگا، قطر میں ہی ہوگا، وہ استنبول چلا گیا ہے۔ اس میں ترکیہ کا کردار ہے، اس میں قطر کا کردار ہے، دونوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جناب بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ پہلی نشست میں، ایک ہی نشست میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وفود میں جب یہ استنبول جائیں گے تو اس میں اضافہ ہو، اس میں یہ جو موجودہ وفود کے شرکاء ہیں یہ بھی ہوں، اور اس میں مزید بھی کچھ لوگوں کو ایڈ کیا جائے۔ یہ صورتحال جو ہے کافی ایک حوصلہ افزا ہے، اور اگر سیز فائر پہ ہی صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہی بات ہونی تھی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ملاقات ہو جاتی بڑا زبردست، جس طریقے سے ایک خوشگوار تصویر سامنے آئی ہے کہ دونوں مصافحہ کر رہے ہیں، خواجہ آصف اور مولا یعقوب مجاہد، اور جناب مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو بیٹھ جاتے، ایک اعلامیہ جاری ہوتا، ایک تصویر جاری ہوتی، اور کہہ دیا جاتا کہ جی جناب ہم نے سیز فائر پر اتفاق کر لیا ہے۔
صرف سیز فائر پہ بات نہیں ہوئی ہے، بہت سارے معاملات جو اندر خانے ہیں ان پہ بھی بات ہوئی ہے، بہت سارے معاملات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جناب وہ پبلک نہیں کیے جائیں گے، تو پبلک اگر نہیں کیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے، اور اس حوالے سے طرح طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اچھا، اس میں جو قطر کا سرکاری بیان یا اعلامیہ ہے، اس میں پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں جو افغانستان کی سائٹ سے اب بیانات کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود جو صورتحال اس اعلامیہ کے بعد یا اس معاہدے کے بعد سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں اور افغانستان میں ایک بے چینی تھی، ایک پریشانی تھی، ایک دکھ محسوس ہو رہا تھا، لوگوں کو درد محسوس ہو رہا تھا، صرف ان لوگوں کو جو درد دل رکھتے ہیں کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کیسے آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی بھی کوئی باقاعدہ جنگ ہو سکتی ہے۔ تو بہت ایک اچھی پیش رفت ہے، ایک پازیٹیو انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے، پازیٹیو انداز میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور سچ کو سامنے لانا چاہیے اور سچ کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جو چیزیں پبلک کرنے کی ہیں وہ پبلک ضرور کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ چھپائیں گے، اگر آپ سچ چھپائیں گے تو پھر جھوٹ جو ہے اس کو پنپنے کا، پلنے پھیلنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ اور میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ جنگ کا نقصان ہے، جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں ملکوں کا نقصان ہے۔ اور اگر امن کی طرف بات چیت چل نکلی، اب طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے پاکستان کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان کو سبق سکھا دیا، ان کا دماغ ٹھکانے لگا دیا۔ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت زبردست پاکستان جیسے ملک کو آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کچھ عناصر تھے کہ دونوں ممالک کو لڑانا چاہتے تھے، اب بھی ایسے عناصر سرگرم ہیں، ایسے عناصر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس میں ہندوستانی میڈیا پر بھی نظر رکھنی ہوگی، وہ عناصر جو دونوں ملکوں کے لیے زہر قاتل ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ہوگی، اور سوشل میڈیا کی بہت ساری بکواس باتیں ان پر آپ نے توجہ نہیں دینی، صرف اور صرف اس چیز پر نظر رکھنی ہے کہ 25 اکتوبر کو استنبول میں جب مذاکرات کا اگلا دور ہوگا تو اس میں دونوں ممالک کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔